الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتب کو بطور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی ترغیب دلائیں. آج ہم نصاب الصرف کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں فعل کی تقسیمات کو بیان کیا جائے گا. سبق نمبر 6 فعل کی اقسام کا بیان. یہاں پہ فعل کی تقسیمات کو بیان کریں گے مختلف اعتبار سے فعل کی مختلف اقسام ہیں. چنانچہ نمبر 1 میں حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 فعل ثلاثی، نمبر 2 فعل رباعی. فعل ثلاثی جیسے نصرہ، فعل رباعی جیسے زلزلہ. حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے کیا معنی؟ یعنی فعل میں حروف اصلی کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں؟ 5 تو ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں فعل صرف رباعی یا ثلاثی ہوتے ہیں، خماسی فعل نہیں ہوتے. تو معلوم ہوا کہ یا تو یہ ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا، یعنی یا تو فعل کے اندر 3 حروف اصلی ہوں گے یا 4 حروف اصلی ہوں گے. 3 حروف اصلی ہوں گے تو ثلاثی، 4 حروف اصلی ہوں گے تو رباعی. ثلاثی کی مثال جیسے نصرہ، دیکھیں اس میں 3 حروف اصلی ہے، نون صاد را. رباعی کی مثال جیسے زلزلہ، اسی میں دیکھیں 4 حروف اصلی ہیں، ظالم ظالم. نمبر 2 حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 اقسام ہیں. حروف علت موجود ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے فعل کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1 فعل صحیح جیسے نصارہ. فعل صحیح وہ فعل ہیں جس میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں، اسے کہیں گے کہ یہ فعل صحیح ہے. نمبر 2 فعل محموز جیسے اکلا، یعنی وہ فعل جس میں حمزہ ہو، جس کے فا کلمے میں یا عین کلمے میں یا لام کلمے میں حمزہ ہو تو اسے کہیں گے کہ یہ فعل محموز ہے. نمبر 3 فعل مضاعف جیسے فرا. فعل مضاعف اس فعل کو کہیں گے جس میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، یعنی 2 حرف ایک ہی ہوں. یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی حرف 2 مرتبہ آئے ہوں، یعنی ایک جنس کے 2 حرف ہوں تو اسے کہیں گے فعل مضاعف. نمبر 4 فعل معطل جیسے قال. فعل معطل سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے فعل معطل کا؟ فعل معطل یعنی جس کے فا کلمے میں یا عین کلمے میں یا لام کلمے میں حرف علت ہو، چاہے ایک ہو یا 2 ہو، چاہے وہ ملے ہوئے ہوں یا الگ ہوں، چاہے فا کلمے میں ہو یا عین کلمے میں ہو. یہ عام ہے، یعنی جس فعل میں کوئی حرف علت پائی جائے گی اسے فعل معطل کہیں گے. الحاصل یہ کہ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: فعل صحیح، فعل محموز، فعل مضاعف اور فعل معطل. نمبر 3 یعنی تقسیم نمبر 3 زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ زمانہ بھی 3 ہے، ماضی، حال، مستقبل. لیکن یہاں پہ حال کی جگہ میں کچھ اور ہے. دیکھیں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں، مثال بھی دے رہے ہیں. زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، ان میں سے ہر ایک کی تعریف موجود ہیں، بیان کر رہے ہیں. فعل ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے پر
کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، یعنی وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے نصرہ مدد کی، ویسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہو، اس بات پر جو فعل دلالت کرے، جو فعل یہ بتلائے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں، فعل ماضی میں گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے، اس فعل کو کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ جیسے نصرہ، نصرہ کا مطلب ہے مدد کی اس نے، یعنی اس مرد نے مدد کی، تو ظاہر سی بات ہے مدد کی یعنی وہ کر چکا ہے مدد، ایک کام فعل ماضی میں ہو چکا ہے۔ نمبر 2، فعل مضارع، وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، حال میں یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر جو فعل دلالت کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی اس میں دونوں احتمال ہوتا ہے، حال پہ بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پہ بھی دلالت کرتا ہے، قرائن کے اعتبار سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ جیسے ینصر، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، دیکھیں یہاں پہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس کا جب معنی ہے تو اس معنی سے کیا سمجھ میں آیا کہ یا تو یہ حال میں مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا، دونوں زمانے پہ یہ دلالت کر رہا ہے۔ تو جس فعل میں یہ معنی پائے جائیں، یعنی جو فعل اس بات پہ دلالت کرے کہ کام ابھی فی الحال ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، تو اس فعل کو کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ نمبر 3، فعل امر، وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جس فعل کے ذریعے سے مخاطب سے کوئی کام کو طلب کیا جائے اسے کہیں گے کہ یہ فعل امر ہے۔ جیسے انصر، مدد کر تو ایک مرد، یعنی تو مدد کر، یہاں پہ مخاطب سے مدد طلب کی جا رہی ہے کہ تو مدد کر، یہاں مدد طلب کی جا رہی ہے، اور جس فعل میں مخاطب سے مدد طلب کی جائے اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، یعنی چوتھی تقسیم، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ فاعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل کی 2 قسمیں بنیں گی۔ نمبر 1، فعل معروف، نمبر 2، فعل مجہول۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی، جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ نمبر 2، فعل مجہول، وہ فعل جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، زید کی مدد کی گئی، یہاں پہ نصر فعل کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے جو کہ حقیقتاً مفعول ہے، اور یہاں پہ فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جا رہی ہے اور فاعل معلوم نہیں ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ یہ فعل مجہول ہے، ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ تو الحاصل یہ ہے کہ فاعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ نمبر 5، یعنی 5ویں تقسیم، مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، یعنی فعل کو مفعول بہ ضروری ہے یا نہیں ہے، فعل مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فعل لازم، نمبر 2، فعل متعدی۔ ہر ایک کی تعریف حاضر ہے، خدمت ہے۔ فعل لازم وہ فعل جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، جیسے جاء زید، زید آیا، جس فعل کو سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ کسی کی ضرورت نہ ہو، یعنی مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، اسے کہیں گے یہ فعل لازم ہے۔ جیسے جاء زید، زید آیا، یہاں پہ جاء بغیر مفعول بہ کے بھی سمجھ میں آ جا رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم مفعول بہ کے محتاج نہیں ہیں۔ نمبر 2، فعل متعدی، وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف ہو، جیسے نصر زید خالدا، یہاں پہ دیکھیں زید نے خالد کی مدد کی، یہاں پہ فعل نصرہ کو سمجھنے کے لیے خالد یعنی مفعول بہ کی ضرورت ہے، فعل نصرہ کو سمجھنا، فعل مدد کو سمجھنا یہ خالد پر موقوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زید مدد کرے گا تو بھائی کسی کی تو کرے گا، کسی کی تو مدد کیا ہوگا نا،
تو ظاہر سی بات ہے فعل اسی وقت مکمل طور پر سمجھ میں آئے گا جب مفعول بہ کو ذکر کیا جائے. یعنی یہ جو فعل یہاں ذکر کیا گیا ہے نصرہ، نصرہ زید، زید نے مدد کی. ارے بھائی کس کی مدد کی؟ یعنی زیدن، زید کی مدد کی. تو یہاں پہ مکمل بات سمجھ میں آ گئی کہ زید نے خالد کی مدد کی. یہ مکمل بات سمجھ میں آ گئی. یعنی الحاصل یہ کہ مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی. فعل لازم جس میں مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو بلکہ صرف فاعل سے پورا ہو جائے، اور فعل متعدی وہ ہے جس میں مفعول بہ کی ضرورت ہو، مفعول بہ پر موقوف ہو اس کا سمجھنا. نمبر 6 یعنی تقسیم نمبر 6، نفی و اثبات کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں. فعل منفی ہے یا مثبت ہے. فعل میں کسی کام کی نفی کی گئی ہے، کسی کام کے نہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے، یا کسی کام کے ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل مثبت، نمبر 2 فعل منفی. فعل مثبت کی تعریف: وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے. جیسے نصرہ زید، جس فعل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے گا اسے کہیں گے فعل مثبت. ہونا کس میں پایا جائے گا؟ فعل لازم میں کسی فعل کا ہونا پایا جائے گا، کسی کام کا ہونا پایا جائے گا. اور فعل متعدی میں کسی کام کا کرنا پایا جائے گا. یعنی وہ فعل لازم یا وہ فعل متعدی جس کا ہونا یا کرنا پایا جائے. فعل لازم ہوگا تو اس کا ہونا پایا جائے گا، اور فعل متعدی ہوگا تو اس کا کرنا پایا جائے گا. وہی بتا رہے ہیں کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، وہ کام خود ہوا ہو یا اسے کوئی کیا ہو، دونوں صورتوں میں وہ فعل مثبت کہلائے گا. یہ فعل مثبت ہے. نمبر 2 فعل منفی، وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے. کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے تو اسے کہیں گے کہ یہ فعل منفی ہے. جیسے ما نصرہ زید، زید نے مدد نہیں کی. تو اس مثال میں دیکھیں یہاں پہ مدد نہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے، یہاں پہ مدد نہیں کی زید نے، تو یہ فعل منفی ہے کیونکہ یہاں پہ کام نہ کرنے کو بیان کیا گیا ہے. اور آپ نے پڑھا جس میں کسی کام کے نہ ہونے کو یا نہ کرنے کو بیان کیا گیا ہو وہ فعل منفی ہے. آئیے اب سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوالات: سوال نمبر 1، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ مع تعریفات و امثلہ بیان کریں. حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ نے پڑھا کہ حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ثلاثی، فعل رباعی. فعل ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، فعل رباعی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں. فعل ثلاثی کی مثال جیسے نصرہ یا ضربہ یا امرا، نصرہ یا ضربہ، اس طرح کچھ بھی فعل لے لیں. اور فعل رباعی کی مثال جیسے زلزلہ. سوال نمبر 2، حروف علت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ مع تعریفات و امثلہ بیان کیجیے. حروف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی کون کون سی اقسام ہیں یہ بیان کرنا ہے، اور تعریفات بھی بیان کرنی ہے. یہ سوال میں پوچھا گیا ہے. حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں. یعنی فعل میں حروف علت ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں. فعل صحیح، وہ فعل جس میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں، جیسے نصارہ. نمبر 2 فعل محموز، وہ فعل جس میں حمزہ ہو، چاہے فا کلمے میں ہو یا عین کلمے میں ہو یا لام کلمے میں ہو، جیسے اکلا یا رعاسا، اکلا یا قرآ وغیرہ لے لیں. نمبر 3 فعل مضاعف، وہ فعل جس میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، جیسے فرا یا مدہ. نمبر 4 فعل معطل، وہ فعل جس میں حرف علت ہو، چاہے 1 ہو یا 2 ہو، یا فا کلمے میں ہو یا عین کلمے میں ہو یا لام کلمے میں ہو. یعنی حرف علت ہونا چاہیے، جس میں حرف علت ہو وہ فعل معطل ہے، جیسے قال یا باع. سوال نمبر 3، مع تعریفات و امثلہ بتائیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں. آپ نے پڑھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں،
ماضی، مضارع، امر۔ ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے نصرہ یا ضربہ۔ نصرہ یعنی مدد کی اس ایک مرد نے، ضربہ یعنی مارا اس ایک مرد نے۔ اور مضارع وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ فعل امر وہ فعل جس میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا گیا ہو، جیسے اضرب مار تو ایک مرد، یہاں پہ مارنے کو طلب کیا گیا ہے، اس لیے کیا ہوا، یہ فعل امر۔ سوال نمبر 4، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، مع تعریفات و امثلہ، احاطۂ بیان میں لائیں، یعنی بیان کریں۔ فاعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل کی 2 قسمیں ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے کہ فعل معروف ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اور فعل کی نسبت اگر مفعول بھی کی طرف کی گئی ہو، تو جس فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی گئی ہو اسے فعل مجہول کہیں گے، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، کیونکہ یہاں فاعل معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مفعول بھی کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی اقسام کو مع تعریفات و امثلہ رنگ بیان سے مزین فرمائیں۔ اس کا مطلب وہی بیان کریں۔ مفعول بھی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے آپ نے پڑھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل جس میں مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ بغیر مفعول بھی کے بھی سمجھ میں آ جائے، جیسے جاء زید۔ اور فعل متعدی وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بھی پر موقوف ہو، جیسے ضرب زید خالدا، زید نے خالد کو مارا۔ سوال نمبر 6، نفی و اثبات کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، مع تعریفات و امثلہ سپرد نوک زبان کیجیے، سپرد نوک زبان کیجیے۔ یہاں بتانا ہے کہ نفی و اثبات کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ نفی و اثبات کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل مثبت، فعل منفی۔ فعل مثبت وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے ضرب زید یا اکل زید، زید نے مارا، زید نے کھایا، کیونکہ یہاں پہ کھانا وغیرہ پایا جا رہا ہے اور اس طرح مارنا پایا جا رہا ہے، اس طرح تو کیا کہیں گے اسے فعل مثبت، کیونکہ یہاں پہ ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہے۔ اور فعل منفی اس فعل کو کہیں گے جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، ما اکل زید، زید نے نہیں کھایا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ایسا کریں کہ اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں، کم از کم 5 مرتبہ تو پڑھیں، اور اسے یاد کرنے کے بعد اس سوالات کو، جو سوالات یہاں مذکور ہیں، ان سوالات کو بغیر دیکھے اپنی کاپی میں تحریر کریں، ورنہ یاد کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آپ اگر سوالات کو حل کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی یاد رکھنے میں۔ اور اس طرح کیونکہ صرف کی پہلی کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے، اور اسے نہایت ازبر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ پہ لازم ہے کہ اسے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے کم از کم 5 مرتبہ پڑھیں اور ذہن میں محفوظ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو آگے پھیلائیں، فیضان درس نظامی چینل کو اور اس کے ویڈیوز کو آگے پھیلائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے دین کا کام ہو سکے۔